السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ کروڑوں لوگ اس وبائی مرض کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے لاکھوں کی تعداد میں لقمۂ اجل بھی بن چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ صحتیاب کی طرف بھی پلٹ کر کے آئے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ زیر علاج ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی اپنے فضل و کرم سے دنیا میں جو لوگ بھی کسی بھی بیماری میں زیر علاج ہیں، انہیں صحت و شفا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس وبائی مرض کی وجہ سے دنیا کے سارے نظام میں خاموشی اور بدلاؤ اور تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ تبدیلی کے اس نظام میں اسلامی نظام میں بھی بہت ساری چیزیں بدلی ہوئی نظر آئی ہیں۔ فقہاء اسلام نے شریعت کے جزیے کا سہارا لیتے ہوئے موجودہ وقت کے تناظر میں شرعی احکام کی پاسداری کا فرمان اور اس کے حوالے سے رہنمائی امت مسلمہ کی فرمائی ہے، جن میں سے ایک اہم اور روشن نام سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ، صدر المدرسین و صدر شعبہ افتاء الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا ہے۔ وہ ذات جماعت اہل سنت میں محتاج تعارف نہیں۔ اس وبائی بیماری میں جس طرح کہ انہوں نے رہنمائی کی ہے امت کی، وہ یقیناً قابل تعریف اور لائق تقلید بھی ہے۔ انہوں نے بقرہ عید کے حوالے سے نماز پڑھنے کے متعلق کچھ نکات پر مبنی اپنے لیٹر پیڈ پہ امت کی رہنمائی کی خاطر شیئر کیا ہے، ارسال کیا ہے۔ میں اسی کو کافی سمجھتا ہوں اور امت کو اس پر عمل کرنے کی تلقین بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ کا عنوان کرونا وائرس کے خطرناک دور میں عید قرباں کے 3 دن سرخی رکھی ہے، عنوان رکھا ہے۔ اس کے ضمن میں جو باتیں انہوں نے درج کی ہیں، میں اسے یہاں بیان کر رہا ہوں، اور جو لوگ اس دور میں حیران و پریشان ہیں کہ بقرہ عید کے دن ہم نماز کیا پڑھیں اور اس دن ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ مفتی صاحب کے لیٹر پیڈ پہ لکھی ہوئی ہدایات کو اپنے لیے عمل کا راستہ مقرر کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے دل کو بھی سکون ہوگا، آپ کی روح بھی تازہ ہوگی۔ یہ حق ہے کہ خدا جو چاہے گا وہی ہوگا، پھر بھی وبائے بے درما کرونا وائرس سے بچنے کی تدبیر اور احتیاط ضروری ہے۔ 1 جون 2020 کو لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی تو ایک ہی دن میں نئے مریض 10,000 کے قریب پہنچ گئے، پھر مریض بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آج کی تاریخ میں ایک دن میں 50,000 نئے مریض سامنے آ چکے ہیں۔ اس لیے ماسک پہنیے، بھیڑ بھاڑ سے دور رہیے، خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ نمبر 2 پہ لکھا ہے، کچھ صوبوں میں 5 افراد کو اور کچھ میں اس سے زائد مگر محدود افراد کو جمعہ و جماعت کی اجازت ہے، تو ہر صوبے کے لوگ اجازت کے مطابق مقررہ تعداد میں مسجد یا عیدگاہ میں بقرہ عید کی نماز باجماعت ادا کریں، شعار اس سے بھی ادا ہو جائے گا۔ باقی لوگوں پر قانونی ممانعت کی وجہ سے عید کی نماز واجب نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے گھروں میں 4 رکعات نماز چاشت تنہا یا مختصر جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ نیت 4 رکعات
چاشت کی کریں، سلام پھیرنے کے بعد 3 بار تشریق اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیں۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 3 پہ لکھا ہے: یہ مذہب کی بے پناہ وسعت ہے کہ اس نے ایسے حالات کے لیے آسانی کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ چند کے سوا بقیہ سے وجوب کو ہی ثابت کر دیا۔ وجوب ہوتا اور گنجائش کے تمام دروازے بند ہوتے تو عدول کے لیے کچھ سوچا جاتا، مگر یہاں ایسا نہیں۔ اس لیے باقی لوگ اطمینان کے ساتھ جماعت نماز عید کے بعد نماز چاشت پڑھ لیں اور اللہ کے فضل سے امید رکھیں کہ وہ آپ کو جماعت عید کے تمام تر اجر و فضائل عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، نماز عید ہو جانے کے بعد گھروں میں نماز چاشت پڑھیں اور اس کے بعد قربانی میں مشغول ہوں۔ یہ سب کام رضائے الہی کے لیے کریں۔ صفائی کا اہتمام بہت زیادہ کریں۔ اپنے گھر اور گلیوں اور محلوں کو بو اور تعفن سے محفوظ رکھیں۔ ذمہ دار لوگ رضاکارانہ طور پر آگے آئیں اور اپنے اپنے گرام سبھا اور نگر پالیکا سے تعاون لے کر صبح و شام کو کوڑا دان کو صاف کرانے کی کوشش کریں۔ نالیوں میں پانی زیادہ بہائیں، گھروں میں فینائل کا استعمال کریں اور روزانہ سینیٹائزر کے چھڑکاؤ کا بھی اہتمام کریں۔ قربانی عوامی گزرگاہ سے بچ کر محفوظ جگہوں پر کریں۔ گوشت ایک جگہ سے دوسری جگہ خاص طریقے سے ڈھک کر ہی لے جائیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی بھی قوم کے لوگوں کو کچھ دکھ پہنچے۔ یہ آپ کی خوشیوں کے دن ہیں تو سب کو اپنے گفتار و کردار سے خوش رکھیں اور کوئی ناگوار بات سامنے آئے تو صبر سے کام لیں اور برداشت کریں۔ گھر والوں کو اس بارے میں اچھی طرح سمجھائیں۔ کل قربانی کا دن ہے اور نماز عید الاضحیٰ کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن حکومت کی ممانعت کی وجہ سے نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کی جن لوگوں کو اجازت مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں ملی ہے وہ ادا کریں۔ بقیہ لوگ اپنے گھروں میں نماز چاشت کا اہتمام کریں۔ نماز چاشت 4 رکعت نفل کی نیت سے ادا کرنا ہے، اور مفتی صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ ہم نماز چاشت پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور نماز عید الاضحیٰ کے وجوب کو ہم سے ساقط فرما دیا گیا ہے۔ لہذا نہایت پرامن اور سلامتی کے ساتھ ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر خوشیاں منائیں گے بغیر کسی کو ضرر یا تکلیف پہنچائے۔ اس دن ہمیں بہت ہی محتاط انداز میں اپنے اسلامی احکام کو عمل میں لانا ہے، نہ کسی طریقے کی افراد کرنا ہے اور نہ ہی تفرید کے میدان میں جانا ہے۔